بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار محمد نواز باجوہ آف نواجہ سکھ چک نمبر 185 بھگوان پورہ تحصیل چک جمرہ ضلع فیصل آباد کے رہنے والے تھے۔ نواجہ سکھ 4 بھائی تھے۔ سردار محمد نواز باجوہ آف نواجہ سکھ کے 4 بیٹے تھے۔ نواجہ سکھ کے والد سردار غلام باجوہ پہلے ایک سکھ سردار تھے جو کہ پاکستان بننے کے بعد مسلمان ہوئے۔ پہلے ان کا سکھ نام سردار اقبال سنگھ تھا۔ یہ ایک زمیندار تھے اور 4 مربع زرعی اراضی کے مالک تھے۔ نواجہ سکھ پر 20 سے زائد قتل کے مقدمات درج ہوئے۔ نواجہ سکھ کا گروپ سکھ گروپ کے نام سے مشہور تھا۔ نواجہ سکھ کے قتل کے بعد بھی سکھ گروپ پر 20 سے زائد افراد کے قتل کے مقدمات درج ہوئے۔ اس کے علاوہ ان پر دوسری دفعات کے تحت بھی کئی مقدمات درج تھے، جن میں دہشت گردی اقدام قتل، مخالفین کے گھروں کو آگ لگانے، مخالفین کی زمین کو آگ لگانے، زمین کسی کو کاشت نہ کرنے دینے، ناجائز اسلحہ برآمدگی اور ہینڈ گرینیڈز رکھنے کے وغیرہ کے مقدمات درج تھے، لیکن نواجہ سکھ پر چوری، جگہ، ٹیکس اور ڈکیتیوں کے مقدمات درج نہیں تھے۔ نواجہ سکھ کی دشمنی 1970 میں ڈھلو اور وائرج گروپ کی دشمنی کے ساتھ شروع ہوئی۔ اس دشمنی میں سکھ گروپ نے وائرج گروپ کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے ان کی دشمنی ڈھلو گروپ کے ساتھ چل پڑی، اور پھر یہ دشمنی اتنی بڑھی کہ اس میں دوسرے 25 چھوٹے بڑے گروپ بھی شامل ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ دشمنی قتل و غارت تک جا پہنچی، اور یہ دشمنی پنجاب کی بڑی دشمنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ چودھری محمد حسین ڈھلو چک نمبر 186 ڈھلم تحصیل چک جمرہ ضلع فیصل آباد کے رہنے والے تھے۔ ان کی برادری جٹ ڈھلو تھی اور یہ زمیندار تھے۔ چودھری محمد حسین ڈھلو کے 3 بیٹے تھے۔ چودھری محمد حسین ڈھلو کا 1970 کی دہائی میں وائرج گروپ سے زمین پر تنازع ہوا، جس کی وجہ سے وائرج گروپ کے حسین ڈھلو نے وائرج گروپ کے حسین ڈھلو پر تشدد کیا اور ان کو مارا پیٹا، جن کی وجہ سے رنجش کا آغاز ہو گیا، اور حسین ڈھلو نے وائرج گروپ کے عاشق وائرج کو قتل کر دیا اور اشتہاری ہو گئے۔ وائرج گروپ نے کچھ عرصے بعد چودھری محمد حسین ڈھلو کو اوڈوں کے گل قتل کروا دیا، جس کی وجہ سے وائرج گروپ کی اوڈوں کے ساتھ بھی دشمنی شروع ہو گئی۔ اسی دوران ڈھلو گروپ کی سکھ گروپ کے ساتھ بھی وائرج گروپ کا ساتھ دینے کی وجہ سے دشمنی چل پڑی۔ اس دشمنی کی وجہ سے دوسرے کئی گروپ بھی اس دشمنی میں شامل ہو گئے۔ نواجہ سکھ نے ایک بندے کو ذاتی رنجش کی بنا پر قتل کر دیا، لیکن 1 سال بعد ہی ان کی اس بندے سے صلح ہو گئی اور یہ جیل سے باہر آ گئے۔ نواجہ سکھ اور چٹھا گروپ کی بہت آپس میں دوستی تھی، لیکن نواجہ سکھ کی چٹھا گروپ کو ایک بندے کے ساتھ کسی بات پر تنازع ہو گیا، اور یہ تنازع اس قدر بڑھا کہ نواجہ سکھ نے چٹھا گروپ کے اس بندے کو قتل کر دیا اور اشتہاری ہو گئے۔ چٹھا گروپ سانگرا ہل کا مشہور گروپ تھا اور اس گروپ کے افراد اچھی پوسٹوں پر تعینات تھے۔ نواجہ سکھ کی چٹھا گروپ سے بھی دشمنی چل پڑی اور دشمنی زور پکڑتی گئی تو نواجہ سکھ نے چٹھا گروپ کے مزید 2 افراد قتل کر دیے، اور ان قتلوں کی وجہ سے نواجہ سکھ کے والد غلام محمد نواز باجوہ بھی نامزد ہوئے اور ان کو سزائے موت کی سزا ہوئی اور یہ جیل چلے گئے، جبکہ نواجہ سکھ ان قتلوں کے مقدمات میں اشتہاری ہو گئے۔ نواجہ سکھ نے ایک چٹھا گروپ کے ایک بندے کو گواہی دینے کی وجہ سے فیصل آباد کچہری کے باہر قتل کیا۔ نواجہ سکھ کم و بیش 10 سال تک اشتہاری رہے، اور اس عرصے کے دوران ان کے پولیس سے بھی کئی مقابلے ہوئے۔ ان کا ایک مقابلہ بہت مشہور ہے جو کہ 12 گھنٹے جاری رہا۔ یہ مقابلہ فیصل آباد کے ضلع کھلیانوالہ سے شروع ہوا اور ضلع فیصل آباد کے ہی ضلع سانگلا ہلز پر جا کر ختم ہوا۔ اس مقابلے میں نواجہ سکھ نے فائرنگ کر کے کئی پولیس والوں کو زخمی کیا، جبکہ نواجہ سکھ کا ایک دوست بھی گولیاں لگنے کی وجہ سے زخمی ہوا، جس کو نواجہ سکھ اٹھا کر لے گئے۔ اشتہاری کے عرصے کے دوران نواجہ سکھ نے زیادہ تر وقت خانپور، کھانیوال اور لاہور میں گزارا، جہاں یہ نام بدل کر رہتے رہے، اور ان کی وہاں کے واللہ گروپ کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ نواجہ سکھ نے واللہ گروپ کی دشمنی میں بھی ان کا ساتھ دیا اور اس دشمنی کی وجہ سے کئی افراد قتل کیے۔ ڈسکوٹ کے نادا قوم میں لیاقت چیئرمین، جو کہ نواجہ سکھ کا بنوئی تھا، اور نواجہ سکھ کا دوست لیاقت چھڑا، جن کی اپنے علاقے میں دشمنی چل رہی تھی۔ نواجہ سکھ ان کی دشمنی میں بھی ان کے کام آیا، اور نواجہ سکھ اپنی زندگی میں 2 دفعہ پولیس حراست سے فرار ہوا۔ ایک دفعہ یہ شیخوپورہ جیل کاٹ کر فرار ہوا، جبکہ دوسری دفعہ یہ بخشی خانے سے ہتھ کڑی لگی سمیت ہی فرار ہو گیا۔
سن 1986 میں نوازہ شیخ کے بھائی افضل باجوہ عرف اپی کو ڈھلو گروپ اور باجوہ گروپ نے مل کر قتل کروا دیا۔ ان دنوں میں نوازہ شیخ اشتہاری تھا، جبکہ نوازہ شیخ کے والد سردار اقبال سنگھ سزائے موت کاٹ رہے تھے۔ 1991 میں نوازہ شیخ کی چڈھا گروپ سے صلح ہو گئی، جو کہ نوازہ شیخ نے ہرجانہ دے کر یہ صلح کروائی، اور اس کے بعد نوازہ شیخ کے والد اور نوازہ شیخ چڈھا گروپ کے تمام قتل کے مقدمات سے کلیئر ہو گئے۔ سن 1986 میں نوازہ شیخ نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیتے ہوئے ڈھلو گروپ کے 3 بھائی گوگا ڈھلو، شیر مسلی اور سرگودا میں ایک بندے کو قتل کر دیا اور پھر اشتہاری ہو گئے۔ 2 سال تک اشتہاری رہے اور بعد میں اپنے ڈیرے سے گرفتار کر لیا گیا۔ ان کو سزائے موت ہوئی، جبکہ ان کے بھائی خالد باجوہ اور امجد عرف بھاؤ کو بھی ان قتل کے مقدمات میں سزائے موت ہوئی۔ سن 1903 میں ہائی کورٹ اپیل کے نتیجے میں یہ تینوں ان قتل کے مقدمات سے بری ہو گئے، اور 1 سال بعد نوازہ شیخ اپنے 2 بیٹوں سردار علی نواز باجوہ اور سردار عمر نواز باجوہ کے ساتھ سڑک پر پولیس سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ان کی پولیس سے بحث ہوئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے 3 پولیس والے قتل، 3 پولیس اہلکار زخمی، جبکہ 1 راہگیر قتل ہو گیا۔ اس وقوعے میں سردار علی نواز باجوہ موقع سے فرار ہو گئے، جبکہ سردار عمر نواز باجوہ اپنے والد نوازہ شیخ سمیت گرفتار ہو گئے اور فیصل آباد ڈسٹرکٹ جیل بھیج دیے گئے۔ جیل میں ہی نوازہ شیخ نے فیصلہ کیا کہ میرے بچے اب جوان ہو گئے ہیں، مجھے ان کو دشمنی سے بچانا ہے۔ اس نے یہ پیغام تمام گروپوں کو بھجوایا اور ان کی زمین آزاد کر دی، اور کہا کہ اب آپ اپنی زمین پر کاشت کریں، اب میں نے ہتھیار نہیں اٹھانا۔ امجد عرف بھاؤ، جو کہ نوازہ شیخ کا دوست تھا اور مقدمہ وار بھی تھا، اس کا اپنے گاؤں میں بسرا گروپ اور پنو گروپ کے ساتھ تنازعہ ہو گیا، جس کی وجہ سے امجد عرف بھاؤ نے بسرا اور پنو گروپ کے 3 بندے قتل کر دیے۔ اس کا پرچہ امجد عرف بھاؤ اور نوازہ شیخ کے بنوئی اشفاق پر ہوا۔ امجد عرف بھاؤ اشتہاری ہو گیا، جبکہ اشفاق پیش ہو گیا۔ امجد عرف بھاؤ کی بسرا گروپ کے ساتھ دشمنی جاری رہی، جس میں اس نے 2005 میں بسرا گروپ کے مزید 2 افراد قتل کر دیے۔ بسرا اور پنو گروپ کے مطابق چونکہ امجد عرف بھاؤ نوازہ شیخ کا رشتہ دار اور مقدمہ وار بھی تھا، لہٰذا ان کے مطابق نوازہ شیخ کا بھی ان قتلوں میں ہاتھ تھا، جبکہ نوازہ شیخ تمام برے کاموں سے توبہ کر چکا تھا اور اس نے ٹھان لیا تھا کہ میں نے اب زندگی بھر ہتھیار نہیں اٹھانا۔ لیکن پچھلے 30 سالوں سے چلنے والی دشمنی میں نوازہ شیخ کے مخالف گروپوں نے اس کے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا، اور 2 جولائی 2005 میں ڈی گراؤنڈ کے ساتھ گیٹوں والا اسٹاپ پر نوازہ شیخ کو اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ بالکل خالی ہاتھ تھا، اور اس بات کا مخالفین کو اندازہ تھا کہ نوازہ شیخ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ نوازہ شیخ کے قتل کے بعد اس کے بھائی خالد باجوہ اور امجد عرف بھاؤ نے سکھ گروپ کی کمان سنبھال لی، اور نوازہ شیخ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بسرا اور پنو گروپ کے کئی افراد پر قاتلانہ حملے کیے۔ بسرا گروپ کا سربراہ ایس ایچ او اشرف بسرا تھا، جو کہ فیصل آباد میں ایک تھانے کا انچارج تھا۔ نوازہ شیخ نے یہ بھی نوازہ شیخ کے قتل کے مقدمے میں شامل تھا، لہٰذا خالد باجوہ اور اشرف عرف بھاؤ نے بدلہ لینے کے لیے ایس ایچ او اشرف بسرا پر اس وقت قاتلانہ حملہ کیا جب وہ پولیس کی 5 گاڑیوں کے ساتھ جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ایلیٹ پولیس بھی شامل تھی۔ اس حملے میں پولیس کے 4 جوان شہید ہو گئے، جبکہ 3 شدید زخمی ہوئے، جبکہ ایس ایچ او اشرف بسرا بھی اس حملے میں شدید زخمی ہوئے۔ سن 2007 میں امجد عرف بھاؤ کو گوجرانوالہ میں پولیس نے گرفتار کیا اور فیصل آباد میں جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا۔ 2008 میں ڈھلو گروپ کی مخبری ملنے پر سردار خالد باجوہ نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا، جس میں ڈھلو گروپ کے 2 افراد قتل ہو گئے۔ ان پرچوں میں نوازہ شیخ کے بیٹے سردار علی نواز باجوہ بھی نامزد ہوئے، جن کو شیخو پورہ سے پولیس نے گرفتار کر لیا، اور ان پر کچہری میں ڈھلو گروپ نے حملہ کیا، لیکن یہ معجزانہ طور پر اس حملے میں محفوظ رہے۔ 2007 میں فیصل آباد میں کاؤنٹر ٹیررزم کورٹ کے باہر خالد باجوہ نے ڈھلو گروپ پر حملہ کیا، جس میں ڈھلو گروپ کا ایک بندہ قتل ہو گیا۔ نوازہ شیخ کے والد 90 سال کی عمر میں چک جھمرہ میں مخالفین کے ہاتھوں ایک قاتلانہ حملے میں مارے گئے۔ ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے سردار خالد باجوہ نے بسرا اور پنو گروپ کے 3 افراد تھوڑے وقفے کے بعد قتل کر دیے۔
جبکہ 2009 میں SHO اشرف بسرا کو بھی قتل کر دیا گیا جو کہ نوازہ سکھ کے قتل کے مقدمے میں شامل تھا اور نوازہ سکھ کے والد سردار محمد نواز باجوہ کے قتل کے مقدمے میں بھی شامل تھا۔ 2010 میں سکھ گروپ نے مسلح گروپ کے اکرام عرف گوگا مسلح کو قتل کر دیا۔ 2005 میں نوازہ سکھ پر قتل کے مقدمے میں نامزد تھا۔ اتنی قتل و غارت کے بعد 2011 میں سکھ گروپ کی اہل علاقہ نے اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے مخالفین سے صلح کروا دی۔ 2013 میں کے الیکشن میں ان کا قتلہ گروپ سے کسی بات پر تنازع ہو گیا اور انہوں نے قتلہ گروپ کے 2 بندے قتل کر دیے۔ سردار خالد باجوہ کو ایک ڈھلو گروپ کی کسی فوتگی میں اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ فاتحہ خوانی کرنے آئے تھے اور ان کی بسرا گروپ سے صلح ہو چکی تھی۔ سردار خالد باجوہ جو کہ سکھ گروپ کے سربراہ تھے، ان کے قتل کے بعد نوازہ سکھ کے بیٹے سردار علی نواز باجوہ نے گروپ کی کمان سنبھال لی اور قتلہ گروپ کے 2 افراد کو قتل کر دیا، لیکن 2016 میں ہی یہ تمام مقدمات سے بری ہو گئے۔ ان کی ابھی بھی بسرا قتلہ گروپ اور ڈھلو گروپ سے دشمنی جاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار محمد نواز باجوہ آف نوازہ سکھ چک نمبر 185 بھگوان پورہ تحصیل چک جمرہ ضلع فیصل آباد کے رہنے والے تھے۔ نوازہ سکھ 4 بھائی تھے۔ سردار محمد نواز باجوہ آف نوازہ سکھ کے 4 بیٹے تھے۔ نوازہ سکھ کے والد سردار غلام باجوہ پہلے ایک سکھ سردار تھے جو کہ پاکستان بننے کے بعد مسلمان ہوئے۔ پہلے ان کا سکھ نام سردار اقبال سنگھ تھا۔ یہ ایک زمیندار تھے اور 4 مربع زرعی اراضی کے مالک تھے۔